بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. حالات خراب ہیں اور خاص طور پہ 14 جماعتی اتحاد کے اور ان کا جو مستقبل ہے، مستقبل قریب بھی اور مستقبل بعید بھی، دونوں ہی مخدوش نظر آ رہے ہیں. کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اچھا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ان کا بوریا بستر جو ہے وہ گول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بے شک یہ جتنی بھی تباہ آزمائیاں کر لیں، جتنے بھی جبر کر لیں، جتنی بھی حکومتی مشینری، ریاستی مشینری کو استعمال کر لیں، پولیس کو استعمال کر لیں، انتظامیہ کو استعمال کر لیں، لیکن آئین سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. آئین سے ماورا کوئی بھی نہیں ہے اور سب نے آئین کے نیچے آنا ہی آنا ہے، اور قدرت کا قانون بھی پھر اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلہ کریں، چیزیں اچھی ہونی ہیں، اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کیوں کہتا ہوں. یہ رجیم چینج آپریشن جو ہے یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے. یہ رجیم چینج آپریشن آپ کے ذہن میں رکھیں، سائفر اور یہ ساری چیزیں کس طریقے سے جھوٹ بولا گیا، دنیا کو بھی جھوٹ بولا گیا، باہر جا کے بھی جھوٹ بولا گیا اور کچھ اور ہی کہانی سنائی گئی. تو یہ ایک جھوٹی کہانی بنا کے یہ سارا کچھ کیا گیا. مقصد صرف تھا ایکسٹینشن لینا، اور ایکسٹینشن لینا یا پھر ماورا آئین کو اقدام کرنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا. اس لیے اب یہ ساروں کی چیخیں نکل گئی ہیں. وہ تو چلے گئے، وہ تو بیٹھے ہیں، سازشی کہانیاں تانے بانے بن رہے ہیں اور ملاقاتیں کر لیتے ہیں. کبھی کسی کو بلا لیا، کبھی کسی کو بلا لیا، غلط خبریں، غلط سٹوریاں فیڈ کر رہے ہیں. لیکن جو آئے ہیں، یہ جو 14 جماعتی اتحاد ہے، یہ بھی تر گیا اور ان کو بھی ہوش ٹھکانے آ گئے ان کے بھی. لیکن میں جو بات کہتا ہوں، میری بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی اور اتنی بڑی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی جس کی وجہ سے ہمارے سامنے حالات، لیکن یہ رہ نہیں سکے گی. اس کی وجہ ہے کہ یہ بیس میں، یہ بنیادی طور پہ یہ جھوٹ پہ کھڑی عمارت ہے، اور جھوٹ پہ کھڑی عمارت کبھی قائم نہیں رہ سکتی. اس نے گرنا ہی گرنا ہوتا ہے، زمین بوس ہونا ہوتا ہے. یہ اتنی کمزور ہے. ابھی سہارے دیے ہوئے تھے، وہ سارے ختم ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ کر کے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو اچھی خبریں بہت جلد انشاءاللہ ضرور ملیں گی. قرآن مجید کی سورہ نشرہ ہے 30ویں پارے میں، اس کی 2 آیات ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ بے شک مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں، اور مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں، اور تنگی کے بعد آسانی ہے. تو اس لیے مشکلات آتی ہیں، اس کے بعد یقیناً آسانیاں بھی آتی ہیں. رات ہوتی ہے، صبح سورج طلوع ہوتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا ہمت کریں، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی. آپ لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی. آپ لوگوں کو بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے گا. آپ لوگوں کو بھی رجسٹر کروانا پڑے گا پرامن طریقے سے، جہاں جہاں بھی ہے. یہ ضرور احساس دلانا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی آپ کو سکھ کا سانس آئے گا. بہرحال جو چیزیں میرے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان 22-24 کروڑ کا ملک ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان جوہری قوت ہے، اور فرد واحد اس کے ساتھ، فرد واحد یا 1+2=3 جو ہیں، وہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن وہ بھی ان کا بھی محاسبہ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. وہ بچ نہیں سکیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں بچ سکیں گے، اور اس کی شروعات ہو چکی ہے، ابتدا ہو چکی ہے، اور آہستہ آہستہ مزید، کیونکہ صرف ابھی نچلے لیول پہ کام شروع ہوا ہوگا، یہ اوپر تک جائے گا، اور جو بھی ہے وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا. ادروائز اگر یہ نہیں ہوگا، اگر یہ محاسبہ نہیں ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو پھر تو جنگل کا قانون ہے، پھر تو ادارے بھی زمین بوس ہوں گے، اور خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اگر پاکستان کی سالمیت کو بچانا ہے، پاکستان کے اداروں کو بچانا ہے، افواج پاکستان کی عزت اور وقار کو بچانا ہے، تو پھر ایسے کرداروں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی، اور خود سے کرنی پڑے گی، اور میرا اپنا یقین ہے کہ یہ ہوگی. بہرحال اچھی خبریں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ ہی آئیں گی. اور یہ جو 14 جماعتی اتحاد ہے، یہ کوئی چھوٹا اتحاد نہیں، یہ بڑے پرانے قسم کے ہیں، پولیٹیشنز ہیں. یہ جن کو کہتے ہیں نا کہ ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، ان کی جڑیں ملک سے باہر ہیں، اور یہ آپس میں ایک ہوئے ہیں. اور میں جو اچھی اطلاعات آ رہی ہیں، ہائی کورٹ 43 ممبرز، پہلی خبر جو آئی،
43 ممبرز نے جو استعفے منظور کیے تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے تھے ارکان. اب یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے نا وہ بے نقاب ہو رہا ہے، اس کے چہرے سے ہر روز ایک نیا پردہ اٹھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا بھیانک چہرہ وہ نظر آتا ہے، جو ایک دانستہ طور پہ ایک آئین شکنی کا مرتکب ہو رہا ہے، آئین شکنی کا مرتکب ہو رہا ہے. ہر روز اس کے ایک پلو اٹھتا ہے، اس کے پیچھے اس کا بھیانک چہرہ نظر آتا ہے اور پورے ملک کو وہ کرائسس کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور کبھی وہ پنجاب کی انتظامیہ کو بلاتا ہے، کبھی وہ خیبر پختونخوا کی انتظامیہ کو بلاتا ہے، من پسند کی چیزیں لیتا ہے اور اس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیتا ہے کہ جناب پنجاب نے بھی انکار کر دیا، پنجاب پولیس نے بھی انکار کر دیا، خیبر پختونخوا پولیس نے بھی انکار کر دیا، چیف سیکرٹری نے بھی انکار کر دیا، جوڈیشری نے بھی انکار کر دیا، اس لیے ہم بیٹھے ہیں. اور اب تازہ ترین، کیونکہ وفاقی حکومت آپس میں ملی ہوئی ہے، انہی کے یہ نیچے بیٹھے ہیں. جو سب سے اچھی خبر آئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، 43 ممبرز انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں، اگر اسپیکر آپ کو بھیجیں تو ہمیں نوٹیفائی نہیں کرنا، یہ انہوں نے کہا تھا. 43 ایم این ایز نے لکھ کے، ہاتھ سے لکھ کے دی ہوئی تھی درخواست، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے فوراً ڈی نوٹیفائی کر دیا اسی دن، کیونکہ حکم تھا ان کو کہ یہ کرنا ہی کرنا. اور وہ پھر چیلنج ہو گیا لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا. ان کی رکنیت بحال ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ضمنی الیکشن بھی ان حلقوں میں روک دیا کہ وہ بھی نہیں کروانا آپ نے 43 سیٹوں پہ. یہ ایک پہلا کام ہوا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف واپس جائے گی، اپنی لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ واپس لے گی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ واپس لے گی، اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ جو 22-23 لوٹے تیار کیے گئے ہیں ان کا تیا پانچا ہوگا، اور وہ مزید بے توقیر ہوں گے. تو پہلا کام یہ ہوا ہے. اب ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو پارلیمان میں خوفزدہ ہیں یہ سارے کے سارے لوگ، ان کو روکا جا رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے، اسپیکر نے جو استعفے منظور کیے وہ تو معطل نہیں ہوئے، اور اسپیکر کے اقدام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کا اقدام چیلنج ہو چکا، وہ کالعدم ہو چکا. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اقدام چیلنج ہوا، وہ بھی کالعدم ہو گیا. تو یہ دو فیصلے تو حال ہی میں آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جس میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، ان کے احکامات کالعدم قرار دے دیے گئے اور آئین سے متصادم قرار دیے گئے. اس لیے اگلے فیصلوں کا بھی انتظار کرنا چاہیے پہلا. اور یہی کچھ ہوگا عام انتخابات کے معاملے میں، کیونکہ اب صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے اس خط کو وزارت داخلہ نے ایک جوابی خط لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے مناسب نہیں کیا، نامناسب اقدام کیا، حالانکہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی. فائل تیار ہو رہی ہے میرے عزیز ہم وطنوں، فائل تیار ہو رہی ہے اور کسی کو احساس نہیں ہے. وہ آگے ہے. اس کے بعد مولانا JUI مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے کہ جی صدر مملکت نے یہ غلط کیا ہے، خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، اور یہ بالکل ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مناسب نہیں تھا. یہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے کام صحیح نہیں کیا، خط غلط لکھا. اب اس کے بعد اگلی بات جو کی ہے، وزارت خزانہ نے بھی ایک کام کر دیا، اور وہ وزارت خزانہ نے کیا کیا، وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن قومی مفاد میں انتخابات کے لیے اضافی گرانٹ کا مطالبہ مؤخر کر دے، اور یعنی وزارت خزانہ پیسے نہ مانگے، وزارت خزانہ سے پیسے نہ مانگے جائیں، الیکشن کمیشن سے پیسے نہ مانگے. اور الیکشن کمیشن نے درخواست دی تھی کہ عام انتخابات کے اخراجات 47 ارب سے بڑھ کر 61 ارب تک پہنچ چکے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ پیسے نہ مانگے، اور یہ حالانکہ 87 ارب روپیہ MNAs میں تقسیم کیا گیا ہے، جو ترقیاتی فنڈز کے نام پہ یہ کام کیا گیا. تو لہٰذا یہ تو چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ریورس ہو رہی ہیں، اور وہ چیزیں ریورس ہونی ہی ہیں. اور وہ جو نیب ترامیم، جس کی جو بنیاد ہے اس سارے رجیم چینج آپریشن کی جو بنیاد ہے وہ ہے NRO 2 اور نیب ترامیم کے بعد سارے مقدمے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. اس کی تفصیلات بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گئی ہے، اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ جو آ رہی ہیں ہمیں آبزرویشنز آ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز کی،
اس میں اب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ نیب ترامیم بحال نہیں رہ سکیں گی، برقرار نہیں رہ سکیں گی۔ آج کی جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے، آج پھر ہیئرنگ ہے، جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں خاص طور پہ جو سوال جواب ہوئے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا جی کہ کیا ترامیم بنیادی حقوق کے سوا باقی آئینی شقوں سے متصادم پر قلعدم ہو سکتی ہیں؟ نیا قانون پہلے سے موجود آئینی شقوں سے متصادم ہو تو قلعدم ہو سکتا ہے۔ یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا، منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جواب دیا اس کا کہ نیا قانون پہلے سے موجود قانون سے متصادم ہو تو دوسرا قانون جو ہے وہ قلعدم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد منصور علی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کسی قانون کے پیچھے ممبران کی نیت کا تعین کر سکتی ہے؟ یہ 100% کی یہ سب سے پہلے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ میلا فائڈی ہے یا بونا فائڈی ہے، بدنیتی پر مبنی ہے یہ کام یا نیک نیتی پر مبنی ہے؟ پہلا سوال۔ کئی فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ بدنیتی کا الزام لگانا آسان اور ثابت کرنا مشکل ہے۔ مخدوم علی خان صاحب نے، وکیل جو ہیں ان کے، انہوں نے انکار نہیں کیا اس سوال پہ، کیونکہ منصور علی صاحب جو مخدوم علی خان ہیں بیرسٹر ہیں، اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، میں ان کی بہت ساری پروسیڈنگ اٹینڈ کر چکا ہوں، اس لیے ان کو بھی اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا پوچھ رہی ہے۔ اور پھر اگلا سوال ہے کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے نیب ترامیم سے استفادہ مخصوص طبقے نے حاصل کیا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں۔ نیب ترامیم سب کے لیے ہیں، ان سے کسی مخصوص طبقے کو فائدہ نہیں پہنچا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ صرف مخصوص طبقے کو، مخصوص اشرافیہ کو فائدہ پہنچا ہے، اس کی لسٹ بھی ہے آگے۔ ممکن ہے عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ ترامیم سے فائدہ ان کو ہوا جو حکومت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، سب کے سب حکومت میں، ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آدھی کابینہ ہے، وزیر اعظم صاحب خود ہیں، اور مقننہ نے کسی بھی قانون کو قلعدم قرار دینے کے وسیع اختیارات دیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان۔ سپریم کورٹ میں یہ سماعت اب کل پھر ہوگی۔ اس کے بعد جو ایک لسٹ آئی ہے، اب لسٹ بھی داخل کر دی گئی ہے کہ نیب قوانین میں ترامیم سے کس کس نے کیا کیا فائدہ اٹھایا۔ وہ ذرا لسٹ آپ سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نیب ترامیم میں پہلے تو عمران خان صاحب نے بھی ایک ترمیم کی تھی، ان کے دور میں کس کس کو فائدہ پہنچا۔ ان کے دور میں سید یوسف شاہ گیلانی صاحب کو فائدہ پہنچا، راجہ پرویز اشرف صاحب، سیف اللہ بنگش کو فائدہ پہنچا، وزیر اعظم شوکت عزیز سابق، لیاقت جتوئی صاحب کو، جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی سابق DGI اور وفاقی وزیر بھی رہے مشرف صاحب کے دور میں، ان کو بھی فائدہ پہنچا، کیونکہ وہ تو گئے نہیں، ایک ہی دفعہ ریفرنس فائل ہوا اور اس کے بعد وہ گئے نہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں نیب ترامیم آئی ہیں اس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ اس میں یہ جو ایک رپورٹ آئی ہے احمد نورانی صاحب کی، اس میں بھی اس کا بھی تعلق ہے۔ سابق گورنر KP سردار مہتاب عباسی بھی فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں جی۔ اب آ جائیں جی موجودہ دور میں جنہوں نے فائدہ اٹھایا، یعنی کہ خود ہی ترمیم کی اور خود ہی فائدہ اٹھایا، وہ آپ سنتے جائیں ذرا۔ سابق صدر آصف علی زرداری رکن قومی اسمبلی ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم موجود ہیں، نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم موجود ہیں، فرزانہ راجہ سابق وفاقی وزیر ہیں، یوسف شاہ گیلانی وزیر اعظم اسمبلی میں سینٹ میں موجود ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان موجود ہیں، اور زرداری صاحب کے قریبی ساتھی انور مجید اور ان کے بیٹے انور مجید اور دیگر شامل ہیں۔ پھر بحریہ ٹاؤن کے مالک ان میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، ظفر گوندل صاحب، صادق عمرانی صاحب موجود ہیں، نواب اسلم رئیسانی، لشکری رئیسانی، اصفہان یار کاکڑ بھی موجود ہیں، آسمہ جہانگیر، ارباب عالمگیر، شیر اعظم وزیر، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ تو جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ زمین بوس ہونے ہی والی ہے عمارت، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ اب یہ نیب ترامیم کا مقدمہ ہے، یہ کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے۔ مخدوم علی خان ہیں، وکیل ہیں، اور یہ اپوز کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو پٹیشن فائل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نیب ترامیم بالکل ٹھیک ہے۔ تو جناب خاطر جمع رکھیے اور کچھ اور انتظار کر لیجئے، انشاءاللہ آئین پاکستان کا سورج طلوع ہوگا، پاکستان کو فتح ہوگی، پاکستانیوں کو فتح ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، انہوں نے ان کو آزما کے دیکھ لیا ہے، جو لانے والے ہیں وہ چلے گئے لیکن پچھتا سارے رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔